السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آج کی ہماری آیات جو ہیں وہ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 سے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جو اگر کوئی فتنہ ہے تو اس کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور پھر اگر کوئی باز آ جاتا ہے تو پھر اس سے روک دیا گیا۔ آغاز کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرام، بدلے ماہ حرام کے، والحرمات، اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدا، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدو، تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مانند ما اعتدا، جو زیادتی کی علیکم اس نے تم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، متقین یعنی تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے حرمت کے مہینوں میں، یعنی ماہ جو حرام ہے اس میں بدلے ماہ حرام کے ہے، یعنی کہ کیا ہوا کہ حرمتوں کا مہینہ ہے، اس میں قصاص اتنا ہی لینا ہے جتنا جو ہے کسی نے زیادتی کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عربوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کچھ مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں اور حج کے قافلے آتے تھے، اور رجب میں عمرہ ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ جنگ کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام مہینے کر لیا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی تم میں سے ان مہینوں میں لڑے گا تو تم بھی ان سے لڑو، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقدامی جنگ کا نہیں، مدافعانہ جنگ کا کہا گیا، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے جس جنگ کے لیے کہا گیا اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ مگر اتنی جتنی اس نے کی ہے، یعنی اگر کسی نے دسترازی کی ہے تو اس دسترازی کو روکنے کے لیے اتنی ہی جنگ کی جائے گی، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی خود سے جنگ نہیں کر رہا تو آپ نے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے جنگ کے، کیونکہ حرمت کے مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ حجت مکہ جس دن فتح ہوا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل کے لیے وہاں پر جو ہے، یعنی کچھ لمحات کے لیے وہاں پر جنگ کی اجازت دی تھی، اس کے علاوہ مکمل طور پر جنگ کرنا مکہ میں، یعنی کہ جو حرم کی جو اطراف بنتی ہے وہاں پر مکمل طور پر حرام ہے، جو کہ حرم کی جو ہے بات ہوگی، اس میں مکمل طور پر جنگ حرام ہے۔ تو اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے تمہیں ارد گرد کہیں سے بھی جنگ نہیں کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پلوں کے لیے اس حرمت کو ہٹایا تھا، لیکن اب میرے بعد کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جنگ کر سکتا ہے، یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پھر فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا، اور نہ، تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کے لیے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے کیا کہتے ہیں، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی نیکی کی ایک قسم کو یہ بتایا گیا کہ دین کی سربلندی کے لیے جنگ میں خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ معاف کیجیے گا، ذاتی فائدوں کے علاوہ دین کی سربلندی کے لیے بھی جنگ کرنا
بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد وہ ہے جس کے اندر ہم فتنوں کا کلا کما کرتا ہے. اصل میں ہم یہ بات اپنے ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ سائڈ پہ آتا ہے، انسانیت پہلے آتی ہے. حالانکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو دین ہمارا ہر صورت میں پہلے نمبر پر آتا ہے، اور باقی کی تمام چیزیں وائس ورسا بعد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یعنی الٹ پلٹ کر کے اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ہوتا یہ ہے کہ اصل میں دین ایسی بیسکس ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کا بھرپور طور پر طریقہ بتاتی ہے. اگر آپ دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے جس کے حساب سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس بیسک اساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اور پھر کیا کرو؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین کی ترویج کے لیے جہاد نہیں کریں گے تو اور لوگ جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اور یہ مسلط ہونا بالکل ایسا ہے کہ ہم نے خود ہی دوسروں کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ کر لو. تو اس لیے کہا گیا، اور اللہ نے کہا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی احسان کا درجہ ہے نا یہ والا، کہ انسان جو ہے جو چیز کر رہا ہے اس کے ساتھ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے پھر آگے بڑھتا ہے. پھر فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ للہ، اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو کوئی میسر آ جائے، من الحدی، قربانی میں سے، ولا تحلقوا، اور نہ منڈواؤ، نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی یبلغ الحدی، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ، اپنی حلال گاہ کو. فمن کانا، تو جو کوئی کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، او ازا، یا پھر یا اس کے ساتھ ہو، من راسی ہی، کوئی تکلیف اس کے سر میں، ففدیتن، تو فدیہ ہے، من سیامن، روزے رکھنے کا، او صدقاتن، یا صدقہ ہے، او نسکن، یا قربانی. فاذا، پھر جب آمن تم، امن میں آ جاؤ تم، تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کا، الحج، حج تک، فمستیسرا، تو جو بھی میسر آ جائے، من الحدی، قربانی میں سے، فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنا ہے، ثلاثت ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج میں، والسبعات، اور 7 روزے، اذا رجعتم، جب لوٹو تم، تلکا، یہ بات، عشرۃ کاملہ، پورے، یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ 10 ہیں روزے پورے کے پورے. ذالک، یہ، لمن لم، واسطے اس کے جو، یکون، جو کہ نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، موجود مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے. اب کہا گیا کہ اللہ کے لیے جب تم نے حج اور عمرے کی نیت کر لی تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی حج یا عمرے کی نیت کر لے تو پھر اس کو پورا کرے، ورنہ اس کا کفارہ ادا کرے یا قضا دے. عربوں کے ہاں یہ تجارتی میلہ بن گیا تھا. دینی عبادت سے زیادہ یہ وہ میلہ تھا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے. یہ لوگ اپنی طرح طرح کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ خوش ہونے کے لیے، خوش گپیاں کرنے کے لیے ان کے پاس یہ محافل طرح طرح کی ہوتی تھی. دینی عبادت سے زیادہ یہ میلہ بن گیا تھا. تو جو لوگ اہل عرب مسلمان ہوئے، اب ان کو کہا گیا کہ اب تم جو ہے وہ مکمل طور پر پوری روحانیت کے ساتھ حج کو ادا کرو، اور اپنے ساتھ جو ہے اگر تم جاؤ تو قربانی کو لے کر جاؤ. پھر کہا گیا کہ تم نے اگر نیت کر لی تھی اور تم اس کے باوجود نہ جا سکے تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے اب جو روک لیے گئے، یعنی گھیر لیے گئے، تو جو میسر آئے قربانی میں سے اس کو دے دو. حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. مگر جو کوئی اس کی نیت کرتا ہے اس کو پھر بھی اسے پورا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے گئے، یعنی کہ جس سفر کے اندر آپ گئے تو عمرے کی نیت سے تھے، لیکن وہاں پر آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا. تو اس مقام پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سر کو منڈوایا، اور جو قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے ان کو ذبح بھی کر لیا. تو پھر کہا گیا کہ جو ہے پھر اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی قضا بھی ادا کی تھی عمرے کی.
اور قربانی وہاں بھیجو یعنی کہ بیت اللہ میں، اور نہ تم سر کو منڈواؤ، اگر کوئی سر کو نہ منڈوا سکے تو صدقہ کرے. اب صدقہ کرنے کی تفصیل بتا دی گئی کہ روزے رکھے، 3 روزے حدود حرم کے اندر رکھنے اور 7 واپس پلٹ کے جانے کے بعد رکھنے. اس کے بارے میں 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا یا نصف سا گندم دینا ہے. قربانی بعض کے خیال میں مکہ کے اندر اور بعض کے خیال میں باہر بھی کی جا سکتی ہے. اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو عمرہ اور حج کر لو. یعنی حج تمتع اور حج کران میں قربانی فرض ہے اور حج افراد میں قربانی نہیں ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ آ گئی کہ حج تمتع ہے کیا. حج تمتع وہ حج ہے جس کا تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. اس میں ہم قربانی کے جانور کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور یہ ایسا حج کی نیت ہوتی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ایک یہ نیت کرتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم جائیں گے تو جو ہماری میقات بنے گی، جیسے انڈین اور پاکستانی جاتے ہیں تو سمندر میں ایک خاص مقام آتا ہے جدہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے، یلمدم کا مقام جو ہے، اس مقام پر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی میقات شروع ہو گئی ہے، اب آپ یہاں سے اپنا تلبی کو پڑھنا شروع کر دیں. اس مقام سے جب نیت کی جاتی ہے حج تمتع کی تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے، الحمدللہ جا کے عمرہ کو ادا کریں گے، اس کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے، اس وقت تک کے لیے کھولے رکھیں گے جب تک کہ دوبارہ حج کا احرام نہیں بنتا. اور حج کا احرام بنتا ہے 7 ذی الحجہ کی شام سے، یعنی 8 کو ہم نے کیونکہ منا پہنچنا ہوتا ہے تو 7 کی شام کو ہم تیاری کر لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا، اس میں جو ہے قربانی کو ساتھ لے کے جائیں یا وہاں پہ قربانی خرید کے کر دیں تو قربانی ہوگی حج تمتع کے اندر. حج کران کی نیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو احرام پہنا اسی حالت کے اندر ہم نے عمرہ کیا، اور اسی میں جا کے ہم اس وقت تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ ہم نے حج کی ادائیگی نہیں کر دی. اس میں بھی قربانی ضروری ہوتی ہے. حج کران جو ہے وہ اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی کہ مشکل اس سینس میں ہے کہ اگر واقعی آپ نے پہنچنا ہے حج شروع ہونے سے 1-1.5 دن پہلے، پھر تو آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا کہ اسی احرام کی حالت میں رہے اور پھر جو ہے حج کا سفر بھی شروع کر دیا. لیکن تمتع کے اندر فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ حج کی جو احرام کی پابندیاں ہیں نا اس سے نکل آتے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندیاں بہت زیادہ ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو ہے وہ بال بھی نہ ٹوٹے، اس میں جسم کو خوشبو بھی نہ لگے، اور باقی کی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ہیں. تو حج کران کے اندر آپ ایک ہی احرام کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں. اور حج افراد جو ہے وہ مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے اوپر ہے جس کے اندر وہ قربانی نہیں کرتے، وہ وہیں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کے مناسک حج کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. جن لوگوں کا گھر مکے میں ہو یہ حکم ان کے لیے ہے. جان لو اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ سخت جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے، یعنی اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا گیا الحج حج، یعنی حج کیا ہے؟ الحج حج اشہرم مہینے ہیں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں معلومات یعنی ایک معلوم یعنی طے شدہ ہیں. ایک منٹ. فمن تو جو کوئی فرضا فرض کرے فیہن ان میں الحجہ حج کو، فلا تو نہ رفسا کوئی شہوانی فعل کرے، ولا فسوقا اور نہ گناہ کے کام کرے، ولا جدالا اور نہ جھگڑا کرے، فی الحجی حج میں. وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرن نیکی میں سے، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإنا تو بے شک خیر الزاد التقوی کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. وتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کی کے اوپر جو ہے وہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار فرض کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ ایک شرط ہے حج کرنے کے لیے. اور وہ شرط کیا ہے کہ اس شخص کا صاحب حیثیت ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی تمام تر جو پلرز آف اسلام ہے اس کے اندر سے یہ واحد وہ رکن ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے صاحب حیثیت ہونا فرض ہے. اس لیے کیا ہو گیا، یعنی فرض تو ہے لیکن کیا ہے صاحب حیثیت، اس لیے کہا گیا کہ حج کرنے کا جو سخت ترین عمل ہے، جس حساب سے اگر آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو جو عمل ہے اس کے اندر کوئی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج کی ادائیگی کو کہہ دیا گیا.
सूरह आले इमरान में इरशाद होता है, लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इसके घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो वो हज करे, जो इसकी पैरवी ना करे तो जान ले अल्लाह बेनियाज है। अब यहाँ पर दो बातें इस आयत मुबारका के अंदर एक साथ आ गई। एक ये हुआ कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो, नंबर एक, और नंबर दो बात क्या हुई कि जो इसकी पैरवी ना करे तो जान ले कि अल्लाह उससे बेनियाज है। मुराद क्या हुई कि इस्तात नहीं रखते तो छूट नहीं है, बल्कि जिंदगी भर अल्लाह ताला से दुआ भी की जाए, क्योंकि दुआ के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। और क्या किया जाए, तवक्कल के साथ तदबीर भी की जाए कि बाकी चीजों के साथ कुछ इस किस्म का जमा जोड़ की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है की तरफ जाने के लिए ज्यादा राह जो है वो हमारे पास बन जाए। अब फिर क्या कहा गया कि हज के महीने जो है मालूम है कौन से वाले महीने, अमूमन क्या होता है जिकादा की आखिरी तारीखों से आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हज फ्लाइट्स की शुरू हो जाती हैं और ये चलती हैं तकरीबन 5 जिलहज्जा तक, ये मतवातर चलती हैं, जिकादा के स्टार्ट से ही शुरू हो जाती हैं और ये 5 जिलहज्जा तक ये मतवातर चलती हैं। उसके बाद क्योंकि हज का दौरान शुरू हो जाता है और तकरीबन जो है 13 या 14 जिलहज्जा से पहली जो हज फ्लाइट है वो वापस आना शुरू हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली आजकल के जो जाने वालों के हिसाब से जो 2019 तक हज पर गए उनके लिए जो हिसाब किताब था वो 42 से लेकर 44 डेज के लिए पैकेज होता था, जिसके अंदर 8 दिन जो है वो मदीना में कयाम और 1 महीना मक्कातुल मुकर्रमा में कयाम था। ठीक है, तो ये हो गए वो कि जाने माने महीने हैं उसमें। फिर कहा गया कि इन दिनों में हज फर्ज है। हज का ये नहीं है कि आप मुहर्रम के महीने में जाके हज कर लें या रजब में कर लें, उसके लिए प्रॉपर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीने मखसूस किया है, यानी कुछ दिन मखसूस किए। फिर फरमाया गया कि खवातीन से इन दिनों में रगबत नहीं करनी, क्योंकि एहराम की हालत में है तो सबसे बड़ी पाबंदी हमारे पर ये होती है। फिर कहा गया झगड़ा नहीं करना और कोई गुनाह का काम नहीं करना। अच्छा, जब हम 10 जिलहज्जा को एहराम को खोल देते हैं कुर्बानी के बाद, सर मुंडवाने के और रमी और जमरात के बाद, उसके बाद तक भी जब हम तवाफे जब तक अफाजा नहीं कर लेते उस वक्त तक हम, ये पहली जो शर्त है जिसमें कहा गया कोई शहवानी फेल नहीं करना, उस वक्त तक हम उस पाबंदी से आजाद नहीं होते। यानी तवाफे अफाजा करने के बाद जो कि हज का बेसिक रुकन है, उसको करने के बाद फिर आप इस पाबंदी से आजाद होते हैं। चाहे तो आप वो 10 को ही जाके मुकम्मल कर लें और चाहे तो आप 11 को कर सकते हैं। उसके लिए 11 का दिन भी होता है। वैसे अमूमन जो लोग हैं ना वो उस दिन जो, क्योंकि पूरा दिन थके हुए होते हैं, मिना भी जाना होता है, वापस मजदलफे से आना होता है, तो 11 को इसकी अमूमन अदायगी की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह दिया गया कि झगड़ा नहीं करना और कोई गुनाह के काम नहीं करना। फिर सबसे बड़ी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने कही, फरमाया कि जो तुम नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। इसके साथ जो बेहतरीन चीज बताई गई, वतज़वद्दु फ़इन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा, तो ज़ादे राह ले लिया करो और बेशक बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो अल्लाह का तकवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे किसी ने पूछा कि एहराम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ना तो कमीज है, ना अमामा, ना टोपी जिसमें जाफरान लगी हो, अगर चप्पल ना मिले तो मोज़ों को टखनों से काट ले। सादा अल्फाज में ये 2 चादरें हैं, ना कोई शहवानी फेल करे और ना ही नाफरमानी का काम करे और ना ही झगड़ा करे। ये सब हालत एहराम में जो है इनकी मुमानियत है। इसी तरीके से फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, इस दौरान बेहयाई और गुनाह का काम ना किया, तो वो वापस ऐसे आया जैसे वो उसने अपने माँ के पेट से अभी जन्म लिया हो। और फिर फरमाया गया कि जो तुम में से नेकी का काम करे अल्लाह ताला उसको जानता है। फिर फरमाया गया कि अपने साथ जो है वो ज़ादे राह को लेकर आया करो। अब ज़ादे राह है क्या? ज़ादे राह वो तमाम तर, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम तर सामान है जो हम अपनी सहूलत के लिए लेकर आते हैं। अच्छा, उसमें जो है एक बात जहन में रखिएगा कि उसमें जो है जिस जिस हिसाब से आप पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं, उसमें हर बंदे की जरूरत का ख्याल करते हुए आपने कम से कम इतना पैसा साथ जरूर लेकर जाना है कि खुदा न खास्ता कोई दुख, बीमारी, तकलीफ या कोई चीज नागहानी ऐसी ना हो जाए जिसमें आपको जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अव्वल तो जब तक ये गवर्नमेंट का प्रॉपर तरीके से कोरोना वायरस से पहले सिस्टम चल रहा था, हर चीज माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि आप अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं, तो अपने कपड़ों को ना भी हो
تو کم از کم اتنے کپڑے ضرور رکھیے گا کہ وہ صاف ستھرے حلیے کے اندر آپ وہاں جائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی مسکین اور کوئی عجیب سا آپ کا حال حلیہ ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی شاید انہی اس حلیے کے اندر ہے. کیونکہ جب ہم کسی خاص ہستی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور رب العالمین تو خاص الخاص ہے, تو اس کے سامنے بھی سج سنور کے پیش ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی وہ اس میں ہی ہے جو کہا گیا کہ زیادہ راہ ساتھ لے لو. اس کے بعد آپ کے ساتھ اگر بچے ہیں تو ان کا پراپر طریقے سے سامان لے کے جانا. یہ نہیں کہ بچے وہاں بدحالی کا شکار ہوں, آپ ان کے ساتھ پریشانی کے ایلیمنٹ میں مبتلا ہوں, نہ ان کے پاس کھانے کو نہ ان کے پاس پینے کو. جو بچے کی ضرورت کا سامان ہے وہ آپ سارے کا سارا رکھیے. باقی جو اگر قربانی وہاں جا کے کرنی ہے اس کا لیے الگ سسٹم, اور باقی ہر وہ چیز. اچھا, یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو یمن کے لوگ تھے نا, وہ خالی ہاتھ بالکل نیت کر کے آ جاتے تھے حج کی ادائیگی کے لیے. اس کے بعد جب انہیں کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تھا تو پھر وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو انتہائی ناپسند فرمایا, جس پر یہ آیت مبارکہ آئی. اور پھر کہا گیا کہ بہترین تقوی جو خیر زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں جب پیسے ہوتے ہیں نا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتے ہیں اور ہر چیز ہمارے تابع ہو جاتی ہے. کامن ایک اپروچ کی بات ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. آپ نے پیسے رکھ لیے سنبھال کے, ہر چیز آپ نے کر لی, لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر, توکل اللہ کی ذات کے اوپر کہ ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. یعنی نیتوں کا پھل دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ, تو گمان کے حساب سے دیتا ہے. تو وہ ہر چیز اس طرح سے ہو گئی. پھر کہا گیا یا وتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو ڈرو مجھ سے. اب عقل والا کون ہے؟ جو تمام تر چیزوں کی ان کی تیاری کر کے رکھتا ہے اور اس کو سوچے سمجھے, آگے کی فکر ہے. اور مومن ہمیشہ آگے کے بارے میں سوچتا ہے, توکل تو کرتا ہے, لیکن اس کی ایک نظر جو ہے وہ آگے ضرور رہتی ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے نا کہ اس نے اگلا جو ہے ایکشن کیا کرنا ہے. پھر فرمایا گیا لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا اللہ کے فضل میں سے یا روزی میں سے, من ربکم اپنے رب کی طرف سے. فاذا افضتم, پھر جب پلٹو تم من عرفات عرفات سے, فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, عند المشعر الحرام پاس مشعر الحرام کے, وذکروہ اور یاد کرو اس کو, کما جیسا کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری, وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تھے تم من قبلی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہی میں سے. اب کہا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ عربوں نے حج کو تجارتی میلہ بنا لیا تھا. اس سے کیا ہوا کہ اصل جو حج کی روح تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا, حج کی روح کیا ہوتی ہے اصل میں؟ کبھی سوچا؟ ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ حج کی روح کیا ہوتی ہے. ایک بات آپ غور کریں کہ جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں نا, یہ شاید میں نے پہلے بھی بات کی تھی, کہ ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو ہم ایک لیول چڑھتے ہیں اوپر کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی معرفت کی طرف. اس کے بعد ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. جیسے آپ پلرز آف اسلام دیکھتے ہیں نا, وہ بالکل ایک خاص طریقے سے بنے ہوئے. سب سے پہلے توحید پڑھ کے آپ اس سرکل میں داخل ہوئے, اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی شروع کی. نماز آپ کو رب کا قربت دلاتی گئی, اس قربت نے آپ کو دھویا. اس کے بعد آپ زکوٰۃ کی طرف آ گئے, آپ روزے کی طرف آ گئے, کہ آپ کو رب کے لیے بھوکا رہنا بھی آیا, کہ میں جو ہوں اس کی محبت کے اندر اب اتنا انوالو ہوں کہ میں بھوکا بھی رہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تمام تر چیزیں میرے سامنے موجود ہیں, حتیٰ کہ میں خود کچن میں کھڑا ہو کے بنا بھی رہا ہوں, اور جو بازار سے خرید کے لے کر آ رہا ہے وہ لے کر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, معاف کیجیے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب جو ہے نا وہ اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب کیا ہوا؟ روزہ رکھ لو, روزہ رکھ لو. روزے کے بعد ہوا زکوٰۃ, کے اب یہاں تک محبت بڑھ گئی کہ اب جو ہے روزہ رکھ لیا گیا, زکوٰۃ دے دی گئی, کہ اپنا جو مال تھا جسے بہت سنبھال کے رکھا, کبھی کسی کو نہ دیا, اس میں سے کچھ پیسے نکال کے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد جب ان تمام پروسیس سے گزر گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کو رکھا. حج جو ہے نا وہ تمام اس محبتوں کے درجوں پہ چڑھتے چڑھتے عشق کا نام ہے, اور یہ واقعی عشق نظر آتا ہے.
جب انسان جو ہے وہ دو کپڑوں کے لباس کے اندر، خواتین تو پھر بھی لازمی بات ہے عبایا بھی پہنتی ہیں، کپڑے بھی سر بھی لپیٹتی ہیں، مرد تو صرف دو چادروں کے اندر ہوتے ہیں. اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے. 2019 کے اندر تو لازمی بات ہے اگست ہو گئی تھی، اور اتنی شدید قسم کی دھوپ ہوتی ہے کہ آپ کا بدن جل رہا ہوتا ہے. یعنی برقعے کے اندر جو پسینہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، جو مردوں کا حال ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا. لیکن ایسا عشق کا سما ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کو کوئی زبان سے یہ پکارتا ہوا ہائے ہائے، جو عام روٹین میں ہم چلتے ہیں نا تو بولتے ہوئے کہتے ہیں ہائے تھک گیا، ہائے یہ ہو گیا، نہیں، صرف آپ کو تلبی کی پکار نظر آئے گی، اور سب چل رہے ہوں گے، سب، کیا بڑا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، ایک ماشاءاللہ سے ایک عشق کا ایک لیول آپ نظر آ رہا ہوگا. تو وہ پھر کہا گیا کہ جب تم ادھر پہنچ جاؤ گے نا، یعنی کہ جب اس کی روح کو مکمل کر لو گے عرفات کے میدان کی، تو پھر کہا گیا کہ تم جب پھر اس کے بعد رات کو کہاں رہنا ہے، مزدلفے کی رات میں آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے 9 اور 11 کی درمیانی رات کو. تو بلکہ میں شاید پھر غلط بول رہی ہوں، 9 اور 10 کی درمیانی رات کو رہنا ہوتا ہے، کیونکہ 9 کو ہم عرفات سے نکلے ہوتے ہیں. 9 اور 10 کی جو درمیانی رات کو جب مزدلفے کی رات میں ٹھہرنا ہے، تو وہ ایک خاص مقام ہوتا ہے مشعر الحرام کے پاس. وہاں پر اس وقت مسجد مشعر الحرام بھی ہے، لیکن کیونکہ مزدلفے کی حدود بھی وقت اور حالات کے حساب سے بڑھا دی گئی ہیں، تو کھلے میدان کے اندر آپ کو رات گزارنی ہوتی ہے، جس میں آپ آرام سے پھر رہیں. اور وہاں پر اللہ کا فضل جو ہے وہ، فضل سے مراد یہ کہ اس کی جو تسبیحات جو ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی ادائیگی کی جائے. ان جگہوں پہ نا اصل میں ان لوگوں نے پہلے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر طرح طرح کی اپنی ان باتوں کو کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذکر کرو جس طرح سے تم اپنے ان بتوں کو کرتے تھے نا، اس سے بڑھ چڑھ کر میرے ذکر کو بیان کرو. اور ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ ذکر میں خود ساختہ طریقے نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اور اس سیکھنے کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ان کو پڑھنا ضروری بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی زبان سے آپ کو ذکر آتا ہے، درود شریف آتا ہے، تکبیرات آتی ہیں، کلمے آتے ہیں، یعنی کہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہمیشہ سے افضل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ویسے ہی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام تر ذکر ہے اور اس کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر کہا گیا کہ اللہ کو یاد کرو ایسا جیسے اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور اس سے پہلے تم کیا تھے، گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اب کیا ہو گیا، تم بالکل ٹھیک ٹھیک سے عمل کرو. پھر فرمایا گیا سما افیزو، پھر تم پلٹو من حیث افض الناس، جہاں سے پلٹے ہیں لوگ، بستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ جاہلی طریقے کی نفی ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، جسے حمص کہتے تھے. باقی عرب جو تھے وہ عرفات میں وقوف کرتے تھے. تو اسلام میں یہ بتا دیا گیا کہ وقوف جو ہے وہ صرف اور صرف عرفات کے اندر ہے. حج کا دوسرا نام عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے پہلے عرفات کے میدان کے اندر داخل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حج ہو گیا. حتیٰ کہ خدا نخواستہ کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی حالت میں اس کو حج سے پہلے ہی ہاسپٹلائز کرا دیا جائے، تو بھی یہ سعودی گورنمنٹ کے اوپر یہ چیز فرض ہوتی ہے کہ وہ ان کو خواہ وہ بے ہوشی کی حالت میں کیوں نہ ہو، ایمبولینسز کے اندر وہ میدان عرفات کے اندر لے کر آتے ہیں، اور جب خطبہ حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں واپس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خطبہ حج تو سن لیا ہوتا ہے نا. یعنی ایک چیز وہ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ پورے ٹائم کے بعد مغرب کے بعد ان کو لے کے جاتے ہیں. خیر مجھے اس چیز کا پورا کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ لے کر ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہے اس کو میدان عرفات میں آنا ہی آنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ سے بخشش مانگو، وہاں کے ذکر میں استغفار ضروری ہے. یعنی معاف کیجیے گا، شیطان اس دن چیختا ہے، سر میں خاک ڈالتا ہے اور روتا ہے کہ میں نے کتنے دن تک انسان کو بہکائے رکھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا. اور یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے نا معافی مانگنا، کہ وہاں پر جا کے سوائے آپ کو معافی کے علاوہ کوئی اور چیز یاد بھی نہیں آتی. پھر فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمْ،
اور جب تم ارکان حج پورے کر چکے تو مناسککم، جب تم اپنے مناسک کو پورا کر چکو، فذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم مانت ذکر کرنے کے، اباؤکم اپنے آباء و اجداد کے، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرنے کے، فمن الناس، تو لوگوں میں سے، میں یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، پھر دنیا میں، وہ معلوہ اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ. یعنی پھر کہا گیا کہ جب تم ارکان حج پورا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر شدید کرو، کیونکہ عربوں کے ہاں یہی رواج تھا کہ وہ لوگ حج کے دنوں میں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، تجارت کے بعد شعر و شاعری اور کہانیوں میں لگ جاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ وہ اس طرح سے باتیں بنایا کرتے تھے. اب کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگ جائیں. جو اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی شدید کرتے ہیں. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم کو دنیا میں دے دے. جلد باد ہے نا انسان، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. اس سے مراد تمام تر دنیاوی آسائشیں ہیں، یعنی وہ دنیا دار لوگ ہیں، اپنے حصے کو دنیا میں طلب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. اور پھر جو ہے ان کا پھر فرما دیا گیا کہ ان کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں اس لیے حصہ نہیں ہے کہ جس نے جو چاہنا تھا وہ وہی لے لیا، لیکن ایمان والے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آخرت میں بہترین گھروں میں سے جنت میں گھر عطا فرما. حضرت آسیہ علیہ السلام کی جو دعا ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا فرما دے، اور وہ بھی اپنے قریب گھر عطا فرما دے. تو ان کا، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو وہ کوئی چیز لے کر آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو لازمی بات ہے انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے، یا ان کی موجودگی کو نہیں دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ کی زوجہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین بھی ان کو سلام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس خوشخبری کے بعد، یعنی یہ بھی خوشخبری ہے ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجے، اور اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں سفید موتیوں والے گھر کی بشارت دی ہے. یعنی ایمان والے اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. یعنی یہ درجات جو دیے گئے ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو تو آخرت کے بارے میں وہ زیادہ سوچتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو مانگنا گناہ ہے؟ نہیں، اس کو اس لیے مانگنا صحیح ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو حصہ چاہیے، تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، کیا وہ غلط مانگتے ہیں اپنے لیے؟ بالکل نہیں، وہ اپنے لیے بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کو بھی مانگنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خیر، اس کا فضل جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی مانگے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے جوتے کا تسمہ جو ہوتا تھا نا وہ بھی اللہ رب العزت سے طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دنیا ہے. اچھا اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے خود دعا فرمائی تھی کہ اے رب العالمین ہمیں اتنا عطا فرما جو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی چیز کی کمی نہیں کریں گے نا. تو یہ جو دعا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی. اور باقی جو ہے اگر آپ تمام تر چیزوں کی ادائیگی کر رہے ہیں اور آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، نوافل، ہر چیز جو ہے، سوری یہاں پر زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کی بات آ رہی ہے، تو ان کو آپ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے مناسک جو تمام تر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ الحمدللہ حلال ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو وہ الحمدللہ حلال ہے، آپ اس کو رکھ بھی سکتے. تو کہا گیا ہر انسان کے لیے وہی ہے جو جس کے لیے اس نے کوشش کی. اور یہ نہ صرف مال کے لیے نہیں ہے کہ مال کی دعا یا مال کی جستجو ہے، یہ ہمارے اعمال کے لیے بھی ہے کہ ہماری جستجو کیا سارا دن جو ہے وہ صرف دنیا کے کاموں کو کمانے کے لیے ہوتی ہے، یا ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہتری کا کام کر رہے ہیں. اچھا کبھی بھی نا زندگی کے اندر اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور اگر یہ میں سوچوں کہ میں نہیں کر رہی،
تاحال. تو اس کے لیے بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہوتی ہیں, بعض اوقات ذریعہ معاش کو کمانا بھی ہوتا ہے. اگر ان تمام تر چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے, اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسلامی خطوط پر کی جا رہی ہے, کہیں سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں کوئی حدود کی پامالی کرنے کا باعث بن رہی ہوں, تو کیا ہے آپ اپنی طرف سے بہترین چیز کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک پوری نسل کی امین ہوتی ہے. اور اسی لیے ایک جو بات کی گئی نا, انشاءاللہ العزیز آگے بھی ہم پڑھیں گے اس چیز کے بارے میں, جو بات کی گئی کہ مشرک جو ہے عورت سے شادی مت کرو, وہ وجہ کیا ہے؟ اہل کتابیہ عورت سے شادی کی اجازت تو ہے, لیکن کیا ہے کہ پھر بھی اس کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی کسی مسلمان لاڈی سے شادی کر لو. کیوں ترجیح دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ عورت جو ماں کا کردار ہے نا وہ بچے کے اوپر سخت ہو جاتا ہے. ماں جو کے پاس بچہ زیادہ رہتا ہے, ماں کی جو جھلک ہے وہ بچے کے اندر زیادہ نظر آتی ہے. تو اسی لیے جس حساب سے عورت ہوگی اس حساب سے پھر آگے نسل پوری کی پوری چلے گی. تو کہا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں یہاں پہ ہی دے دے, ان کے لیے صرف یہاں کا حصہ ہے. یہاں پر پھر دوبارہ ایک بات میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے انسان آ چکے ہیں اور کتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ کو پانی پینے کے لیے ڈبوتی ہے, اور بس وہ ایک قطرہ ایک بوند جتنا پی پاتی ہے اتنی اس دنیا کی زندگی ہے, جس کو عرف عام میں پانی کا بلبلہ بھی کہا گیا کہ وہ بلبلے کی طرح ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے. لازمی بات ہے ابھی تک قیامت ابھی اسی وقت برپا ہو جائے, کل ہو, پرسوں ہو, 100 سال بعد ہو, جب بھی ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا. لیکن جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قبروں کے اندر ہیں تو ان کی زندگی تو زیادہ تر تو برزخی زندگی ہی رہ گئی نا, مطلب جو انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری تھی وہ تو نہ رہی. اس لیے اس دنیا کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہاں پر ہمیں زیادہ رہنا ہے. وہ خلد کی زندگی ہے, وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے یقولو, جو یہ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, دے ہم کو, فی الدنیا, دنیا میں, حسنتاً بھلائی, وفی الآخرتی, اور آخرت میں, حسنہ بھلائی, وقنا عذاب النار, اور بچا ہم کو عذاب آگ کے عذاب سے. یعنی ان میں سے جو کچھ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما. یعنی آپ یہ دیکھیں, اس بات سے یہ چیز تو پتہ چل گئی نا کہ دنیا کی بھلائی بھی ضروری ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ضروری ہے. آپ دنیا میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل جو ہے مکمل ہر چیز کو چھوڑ کے تہی دامن ہو کے بیٹھ جاؤں, ایسا بھی نہیں ہے. زندگی میں ہر چیز بڑی بیلنس چاہیے ہوتی ہے. آپ کو رشتوں کی خلوص اور محبت سے لے کر, آپ کو پیسوں کی ضرورت سے لے کر, باقی جو دنیا کی آسائش آرام ہر چیز جو ہے وہ ایک بیلنس رفتار کے اندر چاہیے ہوتی ہے. اگر یہ بیلنس کبھی کبھی آؤٹ ہو جائے, یعنی افراط میں چلا جائے یا تفریط میں چلا جائے, تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. یعنی پیسہ بہت زیادہ ہونا بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ باعث وبال بن جاتا ہے, کیونکہ شیطان کا شر آ جاتا ہے, اس کو آپ پھر غلط سے کمائیں گے اور غلط کی طرف لے کے جائیں گے. اور اسی طریقے سے کمی جو ہے وہ بھی گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے کہ پیٹ کی ضرورت جو ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی, تو اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کیے جائیں گے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں بھی بھلائی کو مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کو مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے خود کو بچانے کی دعا کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی آمین, اللہم آمین. تو یہ جو ہے سب سے بڑی دعا ہے کہ جو کی جاتی ہے. یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے جو آگ سے نجات کی دعا کرتے ہیں. ہم جب بھی طواف کرتے ہیں نا بیت اللہ کا, حج کے دوران بھی اور ویسے بھی ہم طواف کرتے ہیں, تو ہم جب رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار پر ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس درمیان میں یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کی قبولیت بھی بہت زیادہ ہے, وہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ مانگتے ہیں. اچھا, حسنہ سے مراد مال و دولت نہیں ہے, یعنی اگر ہم اس کو مال و دولت کے علاوہ ایک اور پیرامیٹر پہ رکھیں تو حسنہ سے مراد نیکی کرنے کا شوق بھی ہے, اس میں اللہ کا تقویٰ بھی ہے, اس میں مال کو خرچ کرنے کا حوصلہ بھی ہے, اس میں اطاعت کا جذبہ بھی ہے, اس میں حقوق العباد ادا کرنے کا جذبہ بھی ہے. یعنی ایک حسنہ جو نیکی ہے وہ نیکی وائڈر پرسپیکٹو کے اندر نظر آتی ہے, خالی ہم اس کو
نیکی یا خیر کو یا نعمت کو، یعنی حسنا جو ہے وہ نیکی کے مطلب میں بھی آیا، نعمت کے مطلب میں بھی آیا اور خیر کے مطلب میں بھی آیا. یہ اس لیے تمام ٹرمز کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. پھر کہا گیا کہ طاقت ملے، مال ملے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حوصلہ اور ضبط بھی عطا فرمائے کہ ہم مال کو خرچ کرنا ہو. اچھا، اس سلسلے میں آپ یہ بات ایک تھوڑی سی نوٹ کریں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم لاکھوں کروڑوں روپے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے کہ جو بہت ڈھیر ڈھیر ہو. لیکن جب ہم کوئی دینے کی باری آتی ہے نا تو ہم اپنی جیب کے اندر سے ریزگاری کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ سکے مل جائیں تو وہ ہم اللہ کی راہ کے اندر دے دیں. کیوں بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا جو بے حساب دے رہا ہے تو ہم اس حساب سے دیتے ہوئے کیوں اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں؟ کہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر آپ کو صدقہ کرنے کی عادت ہے یا آپ کو زکوٰۃ دینے کی عادت ہے تو رب العالمین آپ کے مال کے اندر سے، آپ کی صحت کے اندر سے، آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہوئے، آپ کی باقی چیزوں کے اندر بہتری کرتے ہوئے رب آپ کو کہاں کہاں سے نواز رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں رزق کے اندر صرف اور صرف یا تو پھل لیا جاتا ہے یا پھر مال لیا جاتا ہے. رزق کے اندر بہترین اولاد بھی ہے، رزق کے اندر آپ کا بہترین سپاؤس بھی ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر بھی ہو. رزق کے اندر آپ کی اولاد کی بہترین تربیت بھی ہے. رزق کے اندر آپ کو ہر وہ چیز جو رب العالمین کی طرف سے صحت سے لے کر آپ کے جسمانی اعضاء کی تکمیل تک ہر چیز جو آپ کو عطا کی گئی ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ رزق کے اندر شامل ہے. تو رب العالمین سے بہترین چیزوں کو مانگیے اور اس کا ہر دم پھر شکر بھی ادا کیجیے. پھر فرمایا گیا اولئک، یہی ہے وہ لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے، کسبو جو انہوں نے کمائی کی ہے. اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے جن، یعنی کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے نا جو وہ کمائی کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. نیکی کا جو موقع ملے وہ کرے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یعنی ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کس کو دوں، کیونکہ میں تو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں، تو میں کس کو دوں؟ جو حقدار ہے اس کو دوں یا کسی کو بھی دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کیسی توقع رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جب بھی دے کہ جب تو پریشانی کے اندر ہو، اور جب تو خیر کے اندر ہو، یعنی جب تیرے پاس مال ہو تو تب بھی دے. اس لیے تو جو ضرورت کے وقت مانگتا ہے اس کو بھی دے اور جو ویسے ہی تیرے سے سوال کرتا ہے اس کو بھی دے. یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ انسان حال اور افعال کے ساتھ یہ جائزہ لینا شروع کر دے کہ اس کو، یہ میرے سے سوال کر رہا ہے، اس کا حال لیا تو ٹھیک ہے، اس کو کیوں دوں. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں لینے کے لیے اس کے بندوں کے لیے بھی ویسی ہی آسانی کرنا ضروری ہے. ہم اپنے لیے تو آسانی کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رب نے ہمارے اوپر یہ شرط رکھی ہے کہ ہم باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی کو پیدا کریں. آپ یقین کیجئے آپ دوسرے کے لیے آسانی کریں گے کسی بھی معاملے کے اندر، خواہ آپ اخلاق کے معاملے میں کریں، خواہ آپ نبھانے کے معاملے میں کریں، رب العالمین آپ کے لیے اسی طرح درجہ بدرجہ آسانیوں کو پیدا کرتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک حشر کے میدان سے نہ ہلیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. وہ کون سے سوال ہوں گے؟ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا. سب سے پہلا سوال، عمر کس کام میں لگائی. نمبر 2، جوانی کہاں ضائع کی. پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. پھر علم پر کتنا عمل کیا، یعنی جو علم حاصل کیا تھا اس پر پھر کتنا عمل کیا. اور جو مر جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا اس کا حساب کا عمل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں جنت وہ قبر میں جا کے صرف ایک گڑھے کے اندر دب جانا ہے اور بس پھر قیامت تک ہم ویٹ کریں گے. نہیں، اسی وقت سے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے. اب رب العالمین اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد قیامت کے دن جو ہے صرف فیصلہ فرما دے یا نئے سرے سے عذاب ہو یا کچھ بھی ہو، وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا کام بادشاہ کو ہی اچھا لگتا ہے. ہم اسیسمنٹ بھی اس چیز کے بارے میں نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس چیز میں کریں. تو ان تمام تر چیزوں کے اندر، یعنی کہ دین کے جو تمام تر معاملات ہیں اس کے اندر اللہ سے ڈر سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے. پھر فرمایا کیا، وذکر اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، کچھ یعنی چند گنے چنے دنوں میں. فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومینی، ان 2 دنوں میں،
فلا اسما تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن تاخرا اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا تو نہیں اسما علیہ اس پر کوئی گناہ، لمن اتقا واسطے اس پر جو کہ تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ فرمایا گیا ان دنوں کے بعد جو حج کے بعد جو ہے وہ 11 12 13 کے دن ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اگر آپ 2 دن منا کے اندر قیام کرنا چاہیں یعنی 11 اور 12 کو تو بھی آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ 13 تک کے لیے رکنا چاہتے ہیں یعنی کہ 13 کی رمی کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی۔ اس طرح اگر 13 کی رمی کو پورا کریں گے تو 4 دن کی رمی ہو جائے گی یعنی جو 10 سے شروع ہوئی، اور اگر آپ 12 تک وہاں رکنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ 3 دن کی رمی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی جو 11 12 13 کے دن ہے نا ایام تشریق، ان کا ذکر ہے، یعنی 13 تاریخ تک اگر مرضی ہے۔ اچھا اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ مینا سے واپس لوٹ آئے اپنے گھر اور آپ کا پھر بھی چوتھے دن کی رمی کا دل کیا نا کہ آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکت دی ہے جسم کے اندر، آپ بہت دور نہیں ہے اور آپ جا سکتے ہیں تو چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ کیونکہ حدود حرم کے اندر رہنا بڑا ضروری تھا، یعنی مینا کے اندر رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب اس سلسلے میں کیونکہ آپ نے تھوڑی سی ایک قانون چکنی کی جو اللہ کا حکم تھا، تو اس سلسلے میں آپ کو حدود حرم کے اندر پھر صدقہ دینا ہوگا۔ چوتھے دن کا ایک فائدہ بنیادی طور پر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چوتھے دن جو ہے نا آپ مسجد خیف جا سکتے ہیں۔ اچھا جو لوگ پہلے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی، جو شروع کے دنوں میں جا سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن جو ہے وہ مسجد خیف جانے کا بہت بہترین دن ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد مسجد ویسے بھی کلوز کر دی جاتی ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے، تو اس دن ذرا مسجد کے اندر رش بھی کم ہوتا ہے، تو اس دن بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی، اور ان دنوں میں کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو ان 2 دنوں میں جلدی کرتا ہے یعنی منا سے واپسی کے لیے 2 دنوں بعد واپس آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تاخیر سے تیسرے دن بھی آنا چاہے تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس شخص کے لیے کہ جو کہ دل سے تقوی کو اختیار کرتا ہے، دین کے معاملے میں ہر معاملے کے اندر وسعت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا اس سلسلے میں یہاں تک آسانی دی گئی ہے کہ جس طرح بزرگ اور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جو جا رہا ہے اور کبھی مرد ہے تو پھر کیا ہوا، اس کو آپ اپنا وکیل مقرر کر دیں اپنی طرف سے، اس کو اجازت دے دیں کہ بھئی میں نہیں جا سکتا تو اب آپ میرے طرف سے کنکریوں کو مار سکتے ہیں، اور ایک شخص ایک دوسرے شخص کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے پورے گھرانے کی طرف سے بن سکے، اتنی اس کو اجازت ملتی ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ کیا ہوا کہ تم لوگ جان لو کہ تم لوگ محشر میں جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے، یعنی حج کے دنوں میں جو اللہ کی طرف جاتا ہے اسی طرح سے وہ جو بھاگ دوڑ کا جو منظر ہوتا ہے نا، جس میں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی اور ہر بندہ اپنے رکن کی ادائیگی کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد یہ تمام تر سلسلہ جو ہے، یعنی سلسلہ سے مراد میری یہاں پر حج کے تمام تر ارکان کی ادائیگی ہے، اس کو مکمل کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا بالکل ایسے ہی حشر کے میدان کے اندر ہوگا کہ ہر بندے کو جلدی لگی ہوئی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اپنے تمام تر معاملات کو پورا کر لے۔ اور یہ بہت زیادہ خیر اس چیز کا آپ نظارہ بھی دیکھ سکتے ہو، آپ اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھو جو حج کے دنوں کے اندر ادائیگی جو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ چیک کرو کہ کس طرح سے جو ہے مکمل طور پر یہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ ایک قسم کی شروع ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اس وقت تقوی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے ڈر ہوتا ہے اور اللہ سے معافی وغیرہ مانگی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ تمام تر بالکل اسی طرح ہے، اور اسی طریقے سے تم حشر کے میدان کے اندر جمع کر لیے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 203 پہ میں مکمل کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو پلیز مجھے بتا دیجیے، کیونکہ آج ہم نے جو آیت نمبر 194 سے آغاز جب کیا تھا تو ہم نے مدافعانہ حج سے لے کر اور حج کے تقریباً اراکین کے بارے میں ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں لے لیتی ساتھ، ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ تھے، لیکن اس کے اندر جو گفتگو کی جاتی ہے چرب زبانی سے، چاپلوسو سے، اور جس سے لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے، مائل کر لیا جاتا ہے، حالانکہ اس شخص کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر کوئی کیا کہنا چاہیے ہیر پھیر ہوتا ہے، گمراہی ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی بات سے بہکانا چاہتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تمام تر باتوں کا جو ذکر ہے
اس کا حکم دیا گیا، اس لیے جو ہے اس آیت مبارکہ کو میں نے نہیں لیا. یعنی چرب زبانی کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں زندگی بخیر رہی تو پھر ہم جب دیکھ لیں گے. اور اگر آپ کو کوئی ساری کی ساری بات مطلب کلیئر ہے تو پھر اس سیشن کو ہم کنٹرول وہ کر لیتے ہیں مکمل. چلیں جی پھر اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اللہ تبارک و تعالی جزاک اللہ خیر جو ہے کیا کہتے ہیں ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے پروردگار. اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کو ختم کرے تاکہ ہم جس طریقے سے ایک پر رونق اور بہترین والا حج کا نظارہ دیکھا کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے یہ تمام تر سچویشن دوبارہ سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین. اللهم آنس وحشتی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو اگلے سنڈے کو ملتے ہیں. اللہ حافظ.